الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر خليلا صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ تمام حضرات پیار و محبت سے درود شریف پڑھ لیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم سامعین و سامعات، آج 17 جمادی الاولیٰ ہے، جمادی الثانی ہے، اور اسی مہینے کی 22 تاریخ کو ایک جلیل القدر صحابی کا وصال ہوا تھا۔ اسی مناسبت کو مد نظر رکھتے ہوئے میں آپ حضرات کے سامنے ان کی سیرت کا ایک پہلو رکھوں گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، پھر ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین ذی وقار، اللہ رب العزت نے عالم ارواح میں ہماری روحوں کو جمع کیا اور ایک خطاب فرمایا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو ہم سب نے مل کر وہاں پر ہماری روحوں نے جواب دیا تھا، بلا، کہ جی ہاں آپ ہمارے رب ہیں۔ اسی دعوے کی یاد دہانی کے لیے اللہ رب العزت نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہم السلام کا سلسلہ شروع فرمایا، اور اس مبارک سلسلے کا اختتام حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر فرمایا۔ ہر نبی نے آ کر اپنی امت کو اس کی یاد دہانی کرائی کہ آپ کا رب جو ہے وہ اللہ ہے، وہ ایک ہے، وہ یکتا ہے۔ اللہ رب العزت نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جماعت عطا کی جنہوں نے وہی انبیاء والا کام جو ہے اسی دعوت کو رہتی دنیا تک پھیلایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگردوں میں ایک ممتاز شاگرد اور ممتاز شخصیت حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، اور 22 جمادی الثانی کو ان کا وصال ہوا تھا۔ سامعین ذی وقار،
حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہستی ہیں کہ جن کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ افضل البشر بعد الانبیاء، تمام انبیاء کے بعد اگر روئے زمین پر کوئی افضل ترین شخصیت ہے تو وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت جو ہے ابو بکر، ابو بکر، بکر کہتے ہیں پہل کو۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے اسلام لانے میں پہل کی تھی، اور ان کی صداقت اور وفا شعاری کا آپ اندازہ لگائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جا بجا تصدیق کی ہے، جا بجا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے جو آیت تلاوت فرمائی سورۃ التوبہ کی، اللہ رب العزت فرماتے ہیں الا تنصروه فقد نصرہ اللہ، اگر آپ اس محمد کی مدد نہیں کرو گے تو وہ اللہ رب العزت اس کی مدد کرے گا۔ پھر اسی آیت کے اندر آگے اللہ رب العزت نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی مدد کا تذکرہ فرمایا۔ گویا کہ اللہ رب العزت کی مدد کیا تھی؟ حضرت صدیق اکبر تھی، اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے اس سے بڑا اعزاز کوئی بھی نہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف طریقوں سے مدد فرمائی۔ پہلا طریقہ کیا تھا؟ تصدیق بلا تردد، بغیر کسی شک کے تصدیق کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما کلمت فی الاسلام الا ابا علیہ، میں نے جب بھی کسی سے اسلام کے بارے میں بات کی تو اس نے انکار کر دیا۔ کسی نے کہا میں مشورہ کروں گا پھر اسلام لاؤں گا، کسی نے کیا کہا، کسی نے انکار کر دیا، الا ابن ابی قحافہ، مگر قحافہ کے بیٹے جو ابو بکر ہیں، ان سے جب میں نے اسلام کے بارے میں بات کی الا قبلہ واستقام علیہ، فوراً اسلام قبول کر لیا اور اس پر قائم و دائم بھی رہے، مرتے دم تک اس کے اوپر قائم و دائم رہے۔ یہ ہیں حضرت سیدنا صدیق اکبر، بلا تردد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی۔ اور یہ وہ واحد اعزاز ہے صحابہ کرام میں ان کے لیے کہ ان کی چار پشتیں جو ہیں وہ صحابی تھے، والد صحابی، خود صحابی، عبد الرحمن بن ابی بکر صحابی، اور اسامہ بن عبد الرحمن جو ہے وہ صحابی۔ بہت بڑی بات ہے میرے بھائی، صحابہ میں کسی کا والد کافر خود صحابی، یا بیٹا کافر خود صحابی، لیکن حضرت صدیق اکبر وہ صدیق ہیں میرے بھائی کہ والد بھی صحابی، خود بھی صحابی، بیٹے بھی صحابی، پوتے بھی صحابی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنی محبت رکھتے تھے، کتنی الفت رکھتے تھے میرے بھائی۔ ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک معاملہ لے کر آئے صحابہ کرام، بحث و مباحثہ ہو گیا حضرت سیدنا صدیق اکبر کے ساتھ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہل تارکو لی صاحبی، کیا تم میرے دوست کو میرے لیے چھوڑ سکتے ہو؟ یعنی اس کو چھوڑ دو میرے۔ یہ تو اس وقت جس وقت میں نے اسلام کا کلمہ بلند کیا تھا تو سب نے کہا، سب نے انکار کیا تھا، ابو بکر نے تصدیق کی تھی۔ ابو بکر تو یہ، اور ابو بکر وہ ہیں میرے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واقعہ معراج کے لیے جب گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پھوپھی ام ہانی کے گھر میں تشریف فرما ہیں، لیٹے ہوئے ہیں، فرشتہ آتا ہے چھت کی جانب سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو براق سواری پر بٹھاتا ہے۔ براق وہ سواری جو گھوڑے سے چھوٹی اور خچر سے تھوڑی سی بڑی، اور تا حد نگاہ اس کی رفتار۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھایا،
ایک روایت میں آتا ہے خود پیچھے بیٹھ کے جبرائیل امین اور شام کی طرف سفر کیا بیت المقدس کی طرف، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر تمام انبیاء کو امامت فرمائی۔ پھر وہاں سے آگے سفر معراج شروع ہوتا ہے آسمانوں کی طرف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ جبرائیل امین ہیں، پہلے آسمان پر دستک دی، اجازت چاہی، دوسرے آسمان پر گئے، تیسرے پر گئے، حتیٰ کہ ساتوں آسمان عبور کر گئے۔ اور پھر اللہ رب العزت کے ساتھ ہم کلام ہوا، جنت دیکھی، جہنم دیکھی، اس میں مختلف احوال دیکھے۔ جبرائیل امین سے سوال کرتے ہیں، اے جبرائیل ان قومی لا یصدقونی، میری قوم تو میری تصدیق نہیں کرے گی کہ رات کا ایک پہر ہے، اس کے اندر شام کا سفر کیا ایک لمحے کے اندر جو کہ مہینوں لگتے ہیں، اور پھر وہاں سے آسمانوں کا سفر کیا، جنت کی سیر کی، جہنم کی سیر کی، وہاں سے پھر ایک لمحے کے اندر ہی واپس بھی آ گئے۔ جبرائیل امین نے کہا ان ابا بکر یصدقک وہو صدیق، آپ کیوں گھبراتے ہیں اے محمد، حضرت ابو بکر جو ہے وہ آپ کی تصدیق کر دیں، کافی ہے اس بات کی۔ چنانچہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر معراج سے واپس ہوئے، صبح ہوتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ واقعہ بیان کرتے ہیں۔ کفار مکہ کو تو موقع مل گیا بولنے کے لیے، اتنے میں ابو جہل جاتا ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر کے پاس اور ان سے کہتا ہے کہ آج میں ایسی بات لے کر آیا ہوں کہ آپ بھی تسلیم نہیں کریں گے اس بات کو۔ کہنے لگے کیا بات ہے؟ تو ابو جہل نے کہا کہ آپ کا دوست محمد کہتا ہے کہ میں نے رات کے ایک لمحے میں یہاں سے بیت المقدس کا سفر کیا، وہاں سے آسمانوں کا سفر کیا، اور اسی لمحے وہ واپس بھی آ گئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر یہ بات میں کہتا تو جھوٹی ہو سکتی تھی، اے ابو جہل اگر تو کہتا تو جھوٹی ہو سکتی تھی، اگر ہم دونوں کے علاوہ کوئی تیسرا شخص یہ بات کہے تو جھوٹی ہو سکتی ہے، لیکن اگر یہ بات آمنہ کے لال نے کہی ہے تو یہ کبھی بھی جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ ان ابا بکر یصدقک وہو صدیق، ابو بکر آپ کی تصدیق کرے گا اس لیے کہ وہ صدیق ہے، اور حضرت ابو بکر کو صدیق کا لقب ملا ہی آسمانوں سے ہے، میرے بھائی، اللہ رب العزت کی طرف سے یہ لقب ملا ہے صدیق۔ میرے بھائی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف طریقوں سے مدد کرتے ہیں حضرت سیدنا صدیق اکبر۔ اپنا مال سارا کا سارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر خرچ کرتے ہیں۔ مورخین لکھتے ہیں، تاریخ الخلفاء کے اندر علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ لکھتے ہیں جب اسلام لائے تھے 40,000 دینار کے مالک تھے، نقدی اتنی پڑی ہوئی تھی ان کے پاس، 40,000 دینار، درہم کی بات نہیں ہو رہی۔ اور جب مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر رہے تھے تو 500 دینار صرف پڑے ہوئے تھے، سارا کا سارا مال جو ہے اسلام کے اوپر خرچ کر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر خرچ کر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما نفعنی مال احد ما نفعنی مال ابی بکر، مجھے اتنا نفع کسی کے مال نے نہیں دیا جتنا نفع مجھے ابو بکر کے مال نے دیا۔ اور حضرت سعید بن المسیب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صدیق اکبر کے مال کو اپنا مال سمجھ کر تصرف کیا کرتے تھے اس کے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس دنیا میں جس نے میرے اوپر احسان کیا تھا میں نے تمام لوگوں کے احسان کا بدلہ چکا دیا ہے سوائے ابو بکر کے، کہ ابو بکر کے احسانات کا بدلہ جو ہے وہ میں نہیں چکا سکتا، وہ اللہ رب العزت چکائے گا۔ اور اسلام کے اوپر اتنی جان نثاری کرتے تھے، اتنا مال خرچ کرتے تھے میرے بھائیوں۔ ایک موقع ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ اسلام کو مال کی ضرورت ہے تو اپنے اپنے صدقات لا کر جمع کراؤ۔ سنن الترمذی کی روایت ہے، حضرت عمر کو خیال آیا کہ یہ وہ واحد موقع ہے کہ میں حضرت ابو بکر سے آگے ہو سکتا ہوں، چنانچہ
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا سارا مال جو ہے اس کا نصف لا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتے. اتنے میں دیکھتے ہیں کہ ابو بکر آ رہے ہیں، مال اٹھایا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مال پیش کرتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنے بیوی بچوں کے لیے کتنا مال چھوڑا. ابو بکر فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ جتنا مال تھا سارا آپ کی خدمت میں حاضر کر دیا ہے، اپنے بیوی بچوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ. حضرت عمر فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر سے میں کبھی بھی آگے نہیں ہو سکتا. یہ تھے میرے بھائیو حضرت صدیق اکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب بھی مشکل آئی خدمت کے لیے سب سے پہلے حضرت صدیق اکبر پہنچتے. ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کر رہے، کافروں کا ایک سردار تھا عقبہ بن ابی معیط، وہ آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گردن مبارک سے چادر کھینچ رہا ہے. حضرت صدیق اکبر کو جب پتہ چلا تو فوراً اکیلے ہی دوڑ پڑے اور کہنے لگے آ کر اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم اس شخص کو قتل کرتے ہو جو یہ کہہ رہا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ وہ فوراً موڑا پیچھے، حضرت سیدنا صدیق اکبر کے اوپر وار، بے ہوش ہو گئے. گھر لے جایا گیا. ہوش میں آتے ہیں تو گھر والے کوئی دودھ پیش کر رہا ہے، کوئی پانی پیش کر رہا ہے، کوئی ملہم پیش کر رہا ہے. فوراً پوچھتے ہیں میرے محمد کا کیا حال ہے؟ اپنی فکر نہیں ہے، کہتے میرے محمد کا کیا حال ہے؟ پیغام بھیجا تو پیغام رساں نے جواب دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے. صبر نہیں ہوا، لڑکھڑاتے ہوئے اٹھ کے لہو لہان ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گلے لگایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابو بکر درد وغیرہ کیسا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ جب آپ کو گلے لگا دیا تو سارے درد ہی ختم. یہ تھے ابو بکر صدیق میرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کفار مکہ نے تنگ کرنا شروع کر دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غار ثور کی طرف ارادہ کیا. غار ثور کی طرف اب جا رہے ہیں، صدیق اکبر کو اپنے ساتھ لے. اور صدیق اکبر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ساتھ چلے. علامہ ابن قیم الجوزی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ راستے میں چلتے چلتے حضرت سیدنا صدیق اکبر کبھی آگے ہو جاتے، کبھی پیچھے ہو جاتے، کبھی دائیں ہو جاتے، کبھی بائیں ہو جاتے. پوچھا گیا اے ابو بکر آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ فرمانے لگے کہ جب میں آگے ہوتا تھا مجھے خطرہ محسوس ہوتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہیں پیچھے سے وار نہ ہو جائے، میں پیچھے اپنے آپ کو پیش کرتا. پھر مجھے محسوس ہوتا تھا کہ دائیں جانب سے کہیں حملہ نہ ہو جائے، میں اپنی جان دائیں جانب پیش کر دیتا تھا. اور پھر خطرہ محسوس ہوتا تھا کہ بائیں جانب سے دشمن وار نہ کر دے، میں بائیں جانب بھی اپنی جان پیش کر دیتا تھا کہ حملہ میرے اوپر ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان پر آنچ نہ آئے. ایک حد تک دونوں ساتھ چلتے ہیں. وہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھوں پر اٹھا لیتے اور غار کی طرف چل پڑتے ہیں. اب کفار قریش جو ہیں وہ پیچھے لگے ہوئے ہیں، انعامات مقرر کیے ہوئے ہیں سروں کی. ایک کھوجی کو لایا گیا، وہ قدموں کے نشانات تلاش کر رہا تھا. کرتے کرتے اس نے دیکھا کہ ایک جگہ تک تو 2 شخصوں کے قدم جا رہے ہیں، لیکن وہاں سے آگے عجیب بات ہے کہ وہاں سے آگے ایک شخص کے قدم جا رہے. ابو جہل پاس کھڑا تھا، کہنے لگا کہ ابو بکر کو آپ نہیں جانتے، ابو بکر کو میں جانتا. میرا دل یہ کہتا ہے کہ یہاں تک دونوں ساتھ چل کر آئے ہوں گے، یہاں سے آگے ابو بکر نے محمد کو کندھوں پہ اٹھا لیا. پھر غار کے اندر جاتے ہیں، تمام سوراخ بند کرتے ہیں اپنے کپڑوں کے ذریعے، اور ایک سوراخ باقی رہ جاتا ہے، وہاں پر ایڑی رکھ کے چھپا دیتے ہیں. اپنی گود مبارک جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیش کرتے ہیں. اور ان کا غلام تھا عامر بن الفہیرہ. ان سے کہا کہ آپ بکریاں چراتے چراتے غار کے قریب آ جایا کریں. تو وہ بکریاں چراتے چراتے غار کے قریب ہوتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تازہ دودھ پیش کرتا. اور ان کی بیٹی جب اندھیرا چھا جاتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت سیدنا صدیق اکبر کے لیے روٹیاں بنا کر لے جائے.
خود نہیں اپنے اہل و عیال کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے مقرر کر دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان طریقوں سے مدد کیا کرتے تھے۔ تو قرآن مجید کہتا ہے اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، جب کافروں نے انہیں نکالا تو ثانی اثنین وہ دونوں تھے، اذ ہما فی الغار جب وہ غار میں تھے، اذ یقول لصاحبہ جب وہ اپنے صاحب سے کہہ رہا تھا۔ یہاں پر صاحب کا لفظ استعمال کیا۔ میرے بھائیو، صاحب اس دوست کو کہتے ہیں جو مرتے دم تک ساتھ تھے، اس دوست کو صاحب کہا ہے۔ اسی وجہ سے قرآن مجید کے اندر بیوی کو صاحبہ کہا گیا، وصاحبتہ، اور حقیقی بیوی ہوتی ہی وہی ہے کہ جو شوہر کے ساتھ مرتے دم تک ساتھ دے۔ شوہر کے اوپر مشکلات آئے وہ ان مشکلات میں بھی اس کے ساتھ، اس کے اوپر وسعت آئے وہ ان میں بھی اس کے ساتھ۔ اور وہ حقیقی بیوی نہیں ہے کہ جو شوہر کے اوپر آسانی آئے تو اس کے ساتھ ہے اور شوہر مشکلات میں پڑ گیا تو اس کے ساتھ ہے، اس کو صاحبہ نہیں کہا جاتا۔ تو قرآن مجید نے حضرت سیدنا صدیق اکبر کے لیے صاحب کا لفظ استعمال کیا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحب تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحب جو ہیں دو تھے، فرشتوں میں حضرت جبرائیل امین اور صحابہ میں حضرت سیدنا صدیق اکبر، آسمانوں میں جبرائیل اور زمین پر حضرت سیدنا صدیق اکبر۔ اور یہ وہ دونوں بے مثال ساتھی تھے کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت سفر کیا۔ تاریخ کے اندر دو واقعات بڑے نمایاں ہیں، ایک سفر معراج ہے اور ایک سفر ہجرت ہے۔ میرے بھائیو، سفر معراج جو ہے یہ ایک اعزاز تھا، اور سفر ہجرت جو ہے یہ ایک امتحان تھا۔ سفر معراج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھی جبرائیل امین ہیں، سفر ہجرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھی جو ہیں وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر۔ سفر معراج جو ہے وہ رات کے ایک لمحے میں ہوا تھا، اور سفر ہجرت جو ہے وہ کئی راتوں پر مشتمل تھا۔ سفر معراج کے اندر راحتیں تھیں اور سفر ہجرت کے اندر مشقتیں تھیں، لیکن ایک موقع ایسا آتا ہے کہ صداقت کے اندر، وفاداری میں، دوستی کے اندر حضرت سیدنا صدیق اکبر جبرائیل امین سے بھی سبقت لے جاتے ہیں۔ جب آسمانوں کا سفر کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک موقع ایسا آتا ہے کہ جبرائیل امین پیچھے ہٹ جاتے ہیں، کہتے ہیں یہاں سے آگے آپ نے اکیلے جانا۔ لیکن سفر ہجرت کے اندر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لمحہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اکیلے نہیں چھوڑا۔ یہ تھے سیدنا صدیق اکبر میں، یہ تھی ان کی وفا شعاری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میرے۔ تو کسی شخصیت کی سیرت، ان کے مناقب، ان کے فضائل بیان کرنا یہ صرف تفریح کے لیے نہیں ہوتا ہے۔ کسی صحابی کی جب سیرت بیان کی جاتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کی جاتی ہے، اس سے مقصد ان کی تعلیمات کو اپنانا ہوتا ہے، اس سے مقصد ان کی زندگی کو پڑھ کر اس سے سبق حاصل کرنا ہوتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تو ہمارے لیے معیار حق ہے میرے بھائی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے جس طرح زندگیاں گزاری ہیں، اگر ہم اس طرح زندگی گزاریں گے تو دنیا و آخرت میں ہم بھی کامیاب ہو جائیں گے میرے بھائی۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں ہمیشہ صداقت، سچائی کو اپنانا چاہیے اور ہمیشہ سچ کا ساتھ دینا چاہیے۔ اور ہمیں ان کی زندگی سے یہ سبق بھی ملتا ہے میرے بھائی کہ اللہ رب العزت کی طرف سے اگر کبھی امتحان آ جائے تو اس امتحان کو صبر اور شکر کے ساتھ گزاریں۔ بسا اوقات ایک انسان جو ہے اس پر غموں کے پہاڑ ڈھائے جاتے ہیں، اکیلا ہو جاتا ہے، اولاد ساتھ چھوڑ دیتی ہے، رشتہ دار ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، اکیلا ہو جاتا ہے، حوادثات زمانہ اسے تھپیڑے مار رہا ہوتا ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگیوں سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر کسی شخص کے اوپر اس طرح کی
اس طرح کی صورتحال آ جاتی ہے تو اسے صبر اور شکر کا پلہ تھامنا چاہیے تاکہ اللہ رب العزت کے اس امتحان کے اندر وہ کامیاب ہو۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے ہمیں ایک یہ بھی سبق ملتا ہے کہ غریبوں کا سہارا بننا چاہیے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر خلیفہ تھے، لیکن رات کو جا کر جو بیوہ عورتیں ہوتی تھیں ان کے گھروں میں جھاڑو لگایا کرتے، ان کے لیے پانی بھر کر دیا کرتے۔ یہ ہمیں سبق ملتا ہے۔ میرے بھائیو، ہم مرنے کے بعد تو لوگوں کو چار چار کندھے دیتے ہیں، کیا ہی اچھا ہے کہ ہم زندگی کے اندر کسی کو ایک سہارا، ایک کندھا بھی دے دیں تو یہ کافی ہے۔ ضرورت مندوں کا سہارا بنیے میرے بھائی، حاجت مندوں کے لیے ایک مثال بنیے میرے بھائی، ان کے لیے ایک بھروسہ بنیے کہ وہ آپ پر بھروسہ کریں، وہ آپ ان کے لیے سہارا بنیں، تب جا کر ہم اس دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی ہم کامیاب ہوں گے میرے بھائی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی طرح زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا